ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. محترم المقام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزت مآب اماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کروڑ ہا شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نالین پاک دے صدقے اسانوں رمضان المبارک دا تیسرا جمعۃ المبارک نصیب فرمایا، اور اس سے بڑا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور میدان معاشر میں ہمارا ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کی، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو کہ رب العزت نے تمہاری مدد کی بدر میں، جب تم کمزور تھے، پس تقوی اختیار کرو اور رب العزت کا شکر بجا لاؤ۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد 13 سالہ جو مکی دور تھا وہ اس قدر مسلمانوں کے لیے وہ زندگی اذیت ناک تھی، مسلمانوں کا جینا دوبر کیا جا چکا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیب ابی طالب میں قید و بند کی صحبتیں تک برداشت کرنا پڑی، اور مسلمان جو کلمہ پڑھتے وہ اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے تھے، کسی کو پتہ چلے بغیر وہ کلمہ پڑھتے، اور دار ارقم میں ایک وقت جب کوئی نہ دیکھے چپکے سے اکٹھے ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے بھی مشرف ہوتے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تعلیمات ارشاد فرماتے۔
جب کوئی مسلمان کو کفار زد و کوب کر رہے ہوتے، پیٹ رہے ہوتے، سزائیں دے رہے ہوتے، تو کوئی چھڑانے کی ہمت نہ کرتا، کوئی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ ابو جہل بدبخت نے یہاں تک کہ اپنی ایک لونڈی، اس کا نام سمیہ آتا ہے، اسے قتل کر دیا تھا، اور ایسا ہولناک وہ طریقہ تھا قتل کرنے کا کہ بات کی نہیں جا سکتی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کر جانے کو فرمایا، وہ حبشہ ہجرت بھی کر گئے، اور یہ بدبخت ان کے پیچھے گئے واپس لانے کے لیے، مگر ایسا نہ ہو سکا آن کے ایک وقت آیا جب اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کر جانے کا فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد کفار اس طرح دلیر ہو چکے تھے، اتنا ان کا دل بڑھ چکا تھا کہ مسلمان تو گویا کوئی شے ہی نہیں، انہیں قطعاً خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اور ایک بدبخت کو مدینہ کی چراگاہ تک پہنچ گیا تھا اور وہاں غارت گری کر آیا تھا۔ مسلمانوں کے کچھ جانور وہاں سے اس طرح لے آیا تھا جس طرح ڈاکہ مارا جاتا، اور اہل مکہ نے عبداللہ بن ابی کو لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دو، نہیں تو ہم تیرا بھی خاتمہ کر دیں۔ عبداللہ بن ابی اپنے طریقے پر، اپنے طریقے سے دن رات اس کوشش میں تھا۔ منافقین کی ایک جماعت اس نے تیار کر رکھی تھی، وہ طرح طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں سوچا کرتے تھے، اور اظہار تک بھی کرتے تھے، لیکن ظاہراً اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتے تھے، مسلمانوں کو اپنے آپ کو مسلمان بتاتے تھے، مجلسوں میں بیٹھتے، پیچھے آ کے نمازیں پڑھتے۔ اس بدبخت کو ایک یہ گویا طے ہو چکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اگر 2 4 10 دن لیٹ ہو جاتی تو اس کو مدینے کی سرداری کا گویا تاج پہنایا جاتا، وہ مدینے کا سردار کہلاتا۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد لوگوں کی توجہ قطعاً بدل گئی، اور اسلام دن دگنا رات چوگنی پھیلنے لگا، اور اس دوران 13 سال جو قرآن مکے میں اترا، 13 سال گزر گئے، قرآن بھی اترتا رہا۔ قرآن کی وہ صورتیں پڑھو جو مکے میں نازل ہوئیں، وہاں عقائد پہ زور دیا جاتا رہا، یقین کو محکم بنایا جاتا رہا، حق الیقین کے منصب پہ فائد کیا جاتا رہا۔ مسلمانوں کو تربیت مسلمانوں کی ہوتی رہی، قرآن بھی اترتا رہا، چونکہ تعداد ابھی اس قابل نہ تھی
ابھی تعداد اس لائق نہ تھی، مسلمانوں کے عقیدے پختہ کیے جاتے رہے، اور ایسا کافر ہرگز نہ کر سکے کہ کوئی کلمہ پڑھ لے اور اسے دوبارہ کفر کی طرف لے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ تربیت کرنے والی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، ان کے یقین کو محکم بنایا جاتا رہا، پکا کیا جاتا رہا۔ 13 سال قرآن بھی اترتا رہا، مگر مزاحمت کا حکم کہیں نہیں قرآن میں دکھائی دیتا۔ وہ یہ سمجھتے رہے کہ اسلام میں، مسلمانوں میں گویا لڑنے کا گویا نام ہی نہیں، مسلمان لڑ ہی نہیں سکتے، اس لیے جسے چاہتے، جہاں چاہتے، جب چاہتے زد و کوب کرتے، کوئی اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرتا تھا، اور کہیں مسلمانوں کو طاقت کا استعمال کرنے کی اب تک اجازت نہ تھی۔ حکمت اس میں یہ تھی کہ ابھی تعداد اس لائق نہ تھی، لیکن جب ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، ہجرت ہو گئی، تو پھر قرآن اترنے لگا، پھر قرآن کی آیات وہ آئیں، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ اس وقت تک نیام میں تلوار نہیں ڈالو جب تک شر کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ الذين يقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ کہ اس شہر کے لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جھولیاں پھیلا کر اللہ کو پکارتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں اس شہر سے نکال، مکے سے ہمیں اس شہر سے نکال، اس شہر کے لوگ بڑے ظالم ہیں، اور پھر جہاد تک فرض کر دیا گیا۔ اسی طرح کچھ عرصہ بیتا، انہیں خبریں پہنچتی رہی کہ اسلام پھیل رہا ہے، اب اسلام تیزی سے پھیلنے لگا، قبائل کے قبائل مسلمان ہونے لگے، اور قریش یہودیوں سے ملنے ملانے لگے، اپنے اتحاد کرنے لگے، یہاں تک نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کفار نے مشورہ کیا کہ ایسا حملہ کیا جائے کہ مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا دیا جائے، کوئی اسلام کا نام لینے والا نہ رہے۔ انہوں نے ایک قافلہ، تجارتی قافلہ ایک تشکیل دیا، ابو سفیان کی زیر قیادت۔ اس قافلے میں اپنی کل آمدنی، تجارت کے لیے کل آمدنی اس میں شامل کر دی، حتیٰ کہ اب تک اس سے پہلے عورتیں بہت کم تجارت میں حصہ لیتی تھیں، لیکن اس وقت اس قافلے میں عورتوں تک نے اپنے زیورات تک اس میں شامل کر دی کہ جو بھی اس کا منافع آئے گا اس کے ہتھیار خرید کر بنا کر مسلمانوں پہ حملہ کریں گے اور اسلام کا نام و نشان مٹا ڈالیں گے۔ ابو سفیان وہ قافلہ لے کر، تجارتی بہت بڑا قافلہ، ان کا سب کچھ اس میں تھا، شام پہنچ گیا، اور یہاں غلط خبر پھیل گئی۔ کوئی بہانہ ملنا ہوتا ہے، فیصلہ تو اللہ پاک نے فرما لیا تھا۔ اسلام اب اس مقام تک پہنچ چکا تھا، اسلام اب تربیت سے نکل کر
تربیت سے نکل کر تنظیم میں داخل ہوا تھا جب ہجرت ہوئی تھی، اب وہاں سے نکل کر انقلاب کا راہ ہموار ہو رہا تھا۔ اسلام اب انقلاب کے مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ اب اسلام نے اپنا آپ دنیا میں منوانا تھا۔ اب قرآن بھی نازل ہونے لگا اور اللہ رب العزت نے اب فیصلہ فرمانے کا، گویا اللہ کے فیصلہ فرمانے کا وقت آ گیا۔ رب العزت کی ذات اقدس نے فیصلہ فرما لیا، اور ہوا یہ کہ کسی نے غلط خبر پھیلا دی مکے میں آ کر۔ حقیقت تو وہ تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ رب العزت نے اب مرحلہ انقلاب میں اسلام داخل ہو چکا تھا، اب فیصلہ ہونے والا تھا۔ اب وہ شکست و ریخت سے کفار اس مرحلے تک آن پہنچے تھے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے مسلمانوں کو کی ایک جماعت تیار ہو چکی تھی، اور بہانہ اس طرح بنا کہ مکے میں خبر پھیل گئی کہ ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے مسلمان آ رہے، کیونکہ ان کا سب کچھ اس قافلے میں تھا۔ تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ انہوں نے سب اپنے اتحادی قبائل کو جمع کیا، اور ایک لشکر جرار تیار کیا جس کی تعداد ہزاروں سے زیادہ تھی، اور ایک ایک شخص اس میں شامل تھا۔ بڑے بڑے جری لوگ اس میں شامل کیے تھے، اور یہ اس شان سے نکلا کہ اب واپس اس صورت میں آئیں گے کہ اسلام کا نام و نشان مٹ چکا ہو۔ ابو جیل جیسے اس میں شامل تھے، عتبہ جیسے شامل تھے، کوئی پیچھے نہیں رہ گیا تھا۔ ابو لہب کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکا تھا، اس لیے اس نے اپنا قائم مقام بھیج دیا، اور یہ یہاں سے چل پڑے۔ لوگوں کو تو یہ بتایا کہ ہم قافلہ جو ہمارا تجارتی قافلہ ہے، مسلمان اس کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ابو جہل اس خیال سے نکلا تھا اور یہاں انہیں لے کے نکلا تھا کہ اب اسلام کا خاتمہ کیے بغیر ہم نے واپس نہیں لوٹنا۔ دوسروں کو تو فقط قافلہ کا بہانہ کیا تھا کہ مسلمان لوٹنے آ رہے ہیں، اور یہ بدبخت اسی دن سے اسی کوشش میں تھا۔ ابو جیل اس کا نام نہیں ہے، نام اس کا عمر بن حشام ہے۔ ابو جیل اس کا نام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا کہ جہلوں کا باپ اس کا نام آقا دو جہاں نے رکھا تھا۔ اب اس کے بعد کسی کو پتہ ہی نہ رہا۔ اس شان سے نکلے کہ ڈھول بجتے جا رہے تھے، نقارے بجتے جا رہے تھے، اس طرح شان و شوکت کے ساتھ وہ لشکر نکلا مکے سے، اس خوشی سے کہ اب اسلام کا نام لینے والا ہم نے کوئی نہیں چھوڑا۔ یہ چل پڑے۔ ادھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو خبر ہوئی تو آپ نے صحابہ کو مسجد نبوی میں طلب فرمایا، سب کو حکم دیا کہ مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں۔ سب جمع ہو گئے۔ تو جو انصار تھے، جب ان کے ساتھ ہجرت سے پہلے جب ایک معاہدہ ہوا تھا، ان کے 40 افراد حج پہ آئے تھے، ایک سال 12 آئے تھے، دوسرے سال 40 افراد آئے تھے، تیسرے سال پھر 100 سے زیادہ آدمی آئے تھے۔ تو جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی کہ حضور ہمارے مدینے میں تشریف لے آئے، ہم جانے نثار کر دیں گے، اور در بدر یہ مسلمان ہو چکے تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، اور وہاں اسلام ہجرت سے پہلے پھیل رہا تھا، لوگوں کو قائل کیا جا رہا تھا۔
اور اس وقت ان کے اس ساتھ معاہدے میں یہ بات ہوئی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب کوئی مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے آئے گا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کی اس نقل و حرکت کے بارے میں صحابہ کو بتایا، ان کی رائے دی، 60 مہاجر تھے اس میں، باقی انصار تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، اظہار خیال کیا۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے، اظہار خیال کیا کہ آقا آپ کے قدموں میں جانے دے دیں، جو آپ فرمائیں گے ہم وہی کریں گے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا روح سخن انصار کی طرف تھا کہ یہ کیا بولتے ہیں۔ اس لیے ایک معاہدہ تو انہوں نے اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ جب مدینے پہ کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم مدد کریں گے، ہم دفاع کریں گے، اور یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ مدینے سے نکل کر دشمن کے ساتھ جنگ کریں گے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا ان سے یقین لینا چاہتے تھے۔ قبیلہ اوس بھی تھا، قبیلہ خزرج بھی تھا، ان قبائل کے سردار حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اب ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ ہم سے کوئی سننا چاہتے ہیں، اگر آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے تو عرض یہ ہے کہ یہ تو کفار ہیں نا، یہ تو کفار ہیں، یہ تو زمین پہ لڑنے، ہمیں آپ حکم فرمائیں ہم سمندر میں کود جائیں گے، ہمارا جان و مال ہمارا سب کچھ ہے، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جائیں اور وہاں جا کے لڑیں، ہم وہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ سے آگے ہیں، جہاں آپ کا حکم ہوگا ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ یہ قریش مکہ تو کیا چیز ہے، دیہوں سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ پر سینہ بانکار سینہ باطل میں گڑ جائے، نبی کا حکم ہو تو ہم ڈٹ جائیں سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یکسر خوشی سے کھل اٹھا۔ اب طے پایا کہ یہاں سے نکلے، اور وہ آ رہے ہیں، آگے سے چلے۔ اب اعلان جنگ ہو گیا، اب اعلان جنگ ہو گیا، اور یہ اس دور کی بات ہے جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کروانے کی فضیلت بیان کی تو بعض صحابہ نے اٹھ کے یہ عرض کی کہ آقا جو کسی روزہ دار کو کھانا کھلانے کی پوزیشن میں نہیں، تو حضور نے فرمایا بے شک کھٹی لسی کا ایک گھونٹ کسی کو پلا دے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب حالت مالی حالت یہ تھی، یہ جنگ بدر اس دور میں ہوئی تھی، اور زاد راہ کے لیے پاس کیا تھا، کھجوریں تھی، ستو تھے، جو کا کسی کے پاس آتا تھا، کسی نے روٹی پکا کے ساتھ باندھی ہوئی تھی۔ 80 میل دور بدر کا وہ مقام ہے جہاں شام سے مدینہ آنے والے، مکہ آنے والے قافلے دشوار گزار پہاڑیوں سے گزر کے آتے ہیں۔ یہ وادی وہ تھی جہاں سال کے سال میلہ لگتا تھا، وہاں تک ادھر کو وہ آ رہے تھے اہل مکہ، اور مدینے کا قافلہ تیار ہو کے اب باہر آ چکا تھا۔ اب ان کے پاس ہتھیار کیا تھے؟ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں جب تم کمزور تھے، کمزور اس طرح تھے کہ ان کے پاس 70 گھوڑے تھے، ان کے پاس 70 گھوڑے تھے، ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ان کے پاس ہزاروں اونٹ تھے، ان کے پاس چند اونٹ تھے۔ 2 آدمی اوپر اونٹ کے بیٹھتے اور تیسرا اس کی مہار پکڑتا، کچھ فاصلے کے بعد پھر وہ اوپر بیٹھتا، جو دوسرا تھا نیچے اتر کے وہ مہار پکڑتا۔ اس طرح سفر کیا
رمضان المبارک کے دن تھے، اور یہ اب گرمی کچھ بھی نہیں، اس وقت گرمی عروج پہ تھی۔ جب یہ واقعہ ہوا، رب العزت کی ذات اکبر نے جب منصب سے کسی کو نوازتا ہے، کسی منصب پہ فائز کرتا ہے، کسی کو مقام عطا فرماتا ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، اس کا امتحان بھی دیا جاتا ہے، اور جتنا منصب بڑا ہوتا ہے اتنا امتحان مشکل ہوتا ہے، اتنا اس کا ٹیسٹ مشکل ہوتا ہے۔ عہدے ایسے تو نہیں ملتے، عہدے ایسے تو نہیں ملتے، بڑے منصب ایسے تو نہیں ملتے، قربانیاں لی جاتی ہیں، قربانیاں لی جاتی ہیں۔ مصر کے تخت پہ یوسف بیٹھا تو یہ سب کچھ انعام میں تو نہیں مل گیا تھا، اس سے پہلے کنویں میں گرنا پڑا تھا، اس سے پہلے اپنے چچوں کی وہ چماٹے کھانے پڑنے تھے، مصر کی اس منڈی میں بکنا تھا، پاؤں ننگے ان جنگلوں میں دھکے کھانے تھے، اور غلام بن کے سال ہر سال رہنا تھا، اذیتیں ملنی تھی۔ اس کے بعد جا کے وہاں پہنچے جو منصب اللہ رب العزت نے پھر عطا کیا۔ صحابہ کرام اس مرتبے پہ فائز چونکہ کیا جانا تھا، آنے والی نسلوں کوئی قیامت کے دن اعتراض نہ کر دے۔ 1,24,000 پیغمبروں کی امتیں ہو گزری تھی، قیامت کے دن کوئی اعتراض نہ کر دے۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو سب سے بعد میں امت آئی، ہر کلیدی عہدہ انہیں عطا کیا گیا، ہر سب سے بڑا عہدہ انہیں عطا کر دیا گیا، اور یہ وہ ہیں جن کے لیے آقا دو جہاں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ آج کے بعد جو بدر میں شریک ہوئے یہ جو بھی کریں تو انہیں معاف کر دے۔ اور یہ بدر کے صحابی کہلانے تھے۔ اس سے پہلے یہ امتحان تھا جو وہ یہ دینے کے لیے جا رہے، چند کھجوریں کھائیں، 80 میل فاصلہ تھا، اور زرہیں ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، وہ جو جنگ میں لوہے کا لباس ہوتا ہے، قمیض جو پہنا جاتا کہ تیر جسم کو نہ لگے، وہ 6 تھی، صرف 6 زرہیں، 8 شمشیریں، تلواریں 8 تھیں۔ بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر ہے۔ تو ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر ہے۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا اور نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، نہ تو وہ تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر، بھروسہ تھا تو اس سادہ سی کالی کملی والے پر۔ منافقین پوچھتے کہاں جا رہے ہو؟ جنگ کرنے کے لیے جا رہے، اور منافقین کہتے وہاں ہزاروں کا لشکر آ رہا ہے مکے سے جو جدید ہتھیاروں سے لیس ہے، ان کے پاس نہ تلواروں کی کمی ہے، نہ ترکشوں کی کمی ہے، نہ تیروں کی کمی ہے، نہ نیزوں کی کمی ہے، نہ سواریوں کی کمی ہے، نہ کھانے پینے کی کمی ہے۔ تو تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ ہائے ہائے، خدا کی عزت کی قسم، لکڑی کی اتنی چھڑیاں تھیں، تلواروں کے ساتھ مقابلہ تھا، جنگ کو جا رہے تھے، اور اتنی لکڑی کی چھڑیاں ہاتھ میں تھی۔ کیا تھا؟ بھروسہ تھا تو اس کالی کی کملی والے پر، ہمارا سب کچھ یہ جو ہے۔ اور بچے جب 1 میل بار جا کر فوج کا جائزہ لیا قائد و جہاں، تو جو فرمایا جو کم عمر تھے انہیں لوٹا دیا گیا، انہیں واپس کر دیا گیا کہ اس مارکے میں بچوں کا کام نہیں، بچے واپس کر دیے گئے۔ لیکن عمیر بن ابی وقاص چھوٹے تھے، جب انہیں واپسی کا کہا گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی، جب انہیں واپسی کا کہا گیا تو وہ رو پڑے، یا رسول اللہ میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ جب رو پڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرما دی،
اس کم سن کے گلے میں ان کے بھائی سعد بن ابی وقاص نے تلوار حمائل کی۔ وہ سیر کو تو نہیں جا رہے تھے، یہ کہاں جا رہے تھے؟ یہ جان کی بازی لگانے کے لیے جا رہے تھے، یہ خون کا آخری قطرہ آقا دو جہاں کے قدموں میں بہانے کے لیے جا رہے تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے جا رہے تھے، یہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ رب العزت کی ذات اقدس کو دلوں کا بھید ہے، وہ دلوں کو جانتا تھا، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے تو چھڑی لیکن جذبہ قربان ہونے کا ہے، ہاتھ میں چھڑی ہے لیکن جذبہ قربان ہونے کا ہے، جذبہ اپنا خون وہاں بہا دینے کا ہے، اسلام کو ساری دنیا میں پھیلا دینے کا جذبہ ہے۔ ان میں سے کوئی بھی زندہ واپس آنے کے لیے دعا نہیں کر رہا، یہ کوئی تمنا نہیں کر رہا تھا کہ میں کوئی واپس آ کے یہ کام کروں گا یہ کام کروں گا، دلوں کا حال خدا جانتا تھا، ہر ایک قربان ہونے کے لیے بیتاب تھا، ہر کوئی اپنی جان دینے کے لیے بیتاب تھا۔ یہاں سے لشکر چلا کئی دن سفر کرنے کے بعد، اور صبح روزہ رکھتے چند کھجوریں اور پانی کے ساتھ، اس طرح روزہ رکھتے یہ روزہ تھا۔ اب اللہ کا حکم دیکھو، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مسافر روزہ نہ رکھے، مسافر کے لیے رعایت ہے وہ روزہ نہ رکھے۔ رعایت والو اپنی سہولتیں بھی دیکھو، ان کی صحبتیں بھی دیکھو، ان نعمتوں کو بھی دیکھو جو تمہیں اویلیبل ہے، اور ان مصاب علام کو بھی دیکھو جن کا سامنا وہ کر رہے تھے۔ پہاڑوں پہ پیدل سفر ہو رہا تھا اور جنگ کے لیے جا رہے تھے، لیکن ہر ایک کا روزہ تھا، اب موازنہ کرتے جائیں کہ قیامت کے دن منصب کے لائق کون ہے، اس دن منصب کے لائق کون ہے، ہر ایک کا روزہ ہوتا تھا۔ آگے چل کے پتہ چلتا ہے، اور جب وہاں پہنچے 3 دن کے بعد یا 4 دن سفر کرنے کے بعد جب وہاں پہنچے تو کفار ایک پہاڑی کی دوسری طرف، آپ نے 2 خبر رساں بسیبسا اور عدی آگے روانہ کر دیے تھے کہ ان کفار کی نقل و حرکت کی خبر لائے۔ انہوں نے آ کے جب بتایا کہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ انہیں لے کر 16 رمضان المبارک کو بدر میں پہنچ گئے، اور جو جگہ آپ کے لیے تھی یہ ریتلی تھی، اونٹوں کے پاؤں ریتی میں دھنس جاتے تھے، اور جو کفار کا جس جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا وہ جگہ رکڑا تھا، وہ صاف جگہ تھی، انہوں نے آ کے پہلے قبضہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر 1 دن بعد وہاں پہنچے، اور ریتلی جگہ تھی، وہاں آپ نے پڑاؤ کیا۔ تو حضرت حباب بن علارت انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر یہ وحی کی روح سے ہے، یہاں ہم جو پڑاؤ آپ نے فرمایا وحی کی روح سے ہے یا جنگی تدبیر ہے؟ آپ نے فرمایا وحی نہیں ہے۔ تو پھر عرض کی، آقا ہم تھوڑا آگے جا کے ہمیں حکم دیں، ہم پانی کے چشمے پہ قبضہ کر لیں، تاکہ پانی تو آسانی کے ساتھ پئیں، اس سے پہلے چشموں پر قبضہ کفار نے آگے کر لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی، اور انہوں نے خوشخبری آ کے کچھ دیر کے بعد سنائی، یا رسول اللہ ہم نے چشموں پہ قبضہ کر لیا۔ میرے آقا نے فرمایا پھر سنو، چشموں پہ قبضہ تم نے کر لیا ہے، لیکن کفار کو پانی لینے سے نہیں روکنا، کسی کو پانی لینے سے نہیں روکنا۔ رات پڑ چکی تھی، سنو، عصر کا وقت تھا۔ میں نے کئی باری عرض کیا کہ جب محبت سے کسی چیز کو پڑھا جائے، جب عشق سے کسی چیز کو پڑھا جائے، اور جب کوئی نظر ہو انسان پر، جب کسی کی نظر ہو آسمان پر، اور کسی کا دستے اقدس ہو
پشت پر اور کوئی پیچھے ہو، کوئی سنبھالنے والا اگر موجود ہو، کوئی سنبھالنے والا اگر ہو، جس طرح اللہ اکبر، جس طرح انہوں نے وضو کا وہ وضو فرمانے لگے تھے، چھینٹا مارا تھا اور کافر ہونے سے بچایا تھا، کوئی پیچھے اگر ہو تو خدا کی عزت کی قسم جب کتاب کھولتے ہو پڑھتے کچھ ہو، عقدے اپنے آپ کھلتے چلے جاتے ہیں، اپنے آپ عقدے کھلتے چلے جاتے ہیں، اپنے آپ پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ حالت کیا تھی میں نے آپ کو بتائی، لشکر کی تعداد 300 تھی، لگ بھگ 300 یا 313، یہ تصدیق نہیں ہے، 313 بھی کہا جاتا، 300 بھی کہا جاتا، جس میں کم سے بچے بھی تھے، جن میں بوڑھے بھی تھے، تعداد 300 تھی، اور تلواریں کتنی تھی؟ 8، اور گھوڑے کتنے تھے؟ 2 اور اونٹ کتنے تھے؟ 70، اور کفار کے ساتھ 700 اونٹ تھے، ان کے پاس 100 گھوڑ سوار تھے، یہ تعداد تھی۔ ہاتھ میں چھڑیاں تھیں، لکڑی کی چھڑیاں تھیں، لکڑی کی چھڑیاں تھیں۔ اور میں نے پہلے عرض کیا، یہ بیان کیا آپ کو کہ تربیت ہوتی رہی، پہلے 13 سال ان کا یقین محکم ہوتا رہا، عین الیقین اور حق الیقین کے منصب پہ انہیں فائز کیا جاتا رہا، قرآن اترتا رہا، وہ پک رہے تھے۔ جب وہ پک چکے، اب اس مقام پہ پہنچے، پکا کے لایا گیا تھا، انہیں یہ خوف نہیں تھا، خدا کی عزت کی قسم ہرگز خوف نہیں تھا کہ ہم نہتے ہیں اور تلوار والوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، نیزے والوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے۔ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور یہ انہیں یقین تھا کہ جب جنگ شروع ہو گئی تو وہ ایک آئے بھاگ کے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، تو تاجدار کائنات کا دریائے رحمت جوش میں تھا، زمین کھجور کی ایک شاخ، سوکھی شاخ جو زمین پہ پڑی تھی، آپ نے دستی اقدس بڑھایا، رب العزت نے فرمایا جبریل جا کے اسے تلوار بنا دے، میرا محبوب تلوار بنانا چاہتا ہے۔ یہ انہوں نے دیکھا ہوا تھا کہ ہم ان کے ماتحت ہیں، ہمارا قائد کملی والا ہے، ہمارا قائد وہ ہے جو زبان سے نکلتا ہے وہی خدا کی وحی ہوتی ہے۔ یہ انہوں نے، ان کا یقین یہ بنتا رہا، وہ حق یقین کے منصب پہ فائز تھے، یہ سب کچھ انہوں نے دیکھا ہوا تھا کہ اسی میدان جنگ میں بازو کٹا بازو ان کا، وہ لمک رہا تھا، پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لائے، یا رسول اللہ بازو کٹ گیا، لب مبارک لگایا، بازو جوڑا، گویا درد کبھی تھا ہی نہیں، گویا زخم کبھی تھا ہی نہیں، آنکھ نکل گئی، ڈیلا پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لائے، لب مبارک لگایا، ڈیلا رکھا، ہاتھ اٹھایا، آنکھ کو نظر آنا شروع ہو گیا، گویا کبھی زخم تھا ہی نہیں۔ وہ اس منصب پہ فائز ہو چکے تھے، وہ اس عقیدے والے لوگ تھے، اس لیے انہیں ڈر نہیں آتا تھا کہ ہمارے دشمن کے پاس اتنی تلواریں، ہمارے دشمن کے پاس اتنی تلواریں ہیں، ہمارے دشمن کے پاس اتنے گھوڑے ہیں، ہرگز خوف زدہ نہیں تھے، ہرگز خوف زدہ نہیں تھے۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کے وقت، جنگ تو دوسرے دن شروع ہوئی، جنگ تو دوسرے دن شروع ابھی ہونی تھی، رات ابھی وہاں رہنا تھا، تو رات سے پہلے عصر کے وقت حضرت عمر روایت کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آؤ ذرا میدان جنگ کا تھوڑا وزٹ کر آئے ہیں، جہاں دوسرے دن جنگ ہونی تھی۔ آقا دو جہاں کے دست اقدس میں چھڑی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں چھڑی تھی، ایسی باتوں کو یاد رکھا کرو، چھڑی مبارک تھی، آپ نے چھڑی سے نشان لگایا، چھڑی سے نشان لگایا، صحابہ کے پاس ہتھیار کتنے تھے وہ آپ کو بتا دیا، ہتھیار کتنے تھے بتا دیا، کھجوروں کی شاخیں تھیں، یہ ان کے پاس ہتھیار تھے، ہزاروں کے ساتھ مقابلہ تھا، چھڑی سے نشان لگایا، یہاں کل ابو جیل مرے گا، نشان لگایا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ کی لاش گرے گی،
یہاں امیہ بن خلف کی لاش گرے گی، یہاں فلاں کافر کی لاش ہوگی، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا۔ آپ نے چھڑی سے نشان لگا دیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب دوسرے دن جنگ ختم ہوئی تو ہم گئے میدان جنگ میں پھرے، خدا کی قسم جہاد چھڑی کا آپ نے نشان لگایا تھا، کوئی ایک کافر بھی ایک ایچ بھی ادھر ادھر نہ تھا، وہی پڑا تھا جہاں میرے آقا نے چھڑی سے نشان لگائے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرنے والوں، ایسا نہ کیا کرو، ایسا نہ کیا کرو۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ ہائے ہائے، وہ تو کملی والا تھا، وہ تو خدا کا محبوب تھا۔ کیوں بھولے جا رہے ہو؟ کیوں بھٹک رہے ہو؟ کہاں کہاں بھٹک چکے ہو؟ میرے محبوب کے امتی، میرے محبوب کے امتی، ارے آپ تو میرے محبوب کی امت ہیں، آپ تو ترانے گانے والے ہیں، عظمتوں کے ترانے گانے والے ہیں، آپ تو آقا دو جہاں کی عظمتوں کے ترانے گانے والے ہیں۔ کس رستے پر آپ پڑ گئے؟ کس رستے پر پڑ گئے؟ ایسا نہ کرو، اللہ رب العزت قیامت کا دن آنے والا ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشتاق بن جاؤ، خدا کی قسم سب بگڑے سنور جائیں گے۔ رات پڑ گئی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، چشموں پہ قبضہ ہو چکا تھا، رات پڑ گئی، آقا دو جہاں نے صحابہ کو فرمایا سب سو جاؤ، ہتھیار کھول دو اور سب سو جاؤ۔ یا رسول اللہ پہرا کون دے گا؟ میدان جنگ ہے۔ ہائے، فرمایا میں دوں گا، آج پہرا محمد دے گا، سب سو جاؤ۔ یہ دنیا کا قانون ہے، سپہ سالار سوتے ہیں اور سنتری پہرا دیتے ہیں، یہ محمد سپہ سالار ہے، سب سوئیں گے محمد پہرا دے گا۔ سب سو گئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد عریش، جہاں آج مسجد عریش، سائبان ایک بنا دیا گیا، کھجور کے ٹہنیوں کا ایک سائبان، گویا کہ چھپر بنا دیا گیا، جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ تو رات پڑ گئی، رات کیا تھا؟ محب اور محبوب کے درمیان وہ راز کی باتیں تھیں، وہ راز کی باتیں تھیں، وہ راز کی باتیں تھیں، وہ ہوتی رہی، صحابہ سوئے رہے، صحابہ سوئے رہے۔ اب وہ رات تو پڑ گئی، یہاں ایک حفیظ جلندری میں ایمان افروز لکھا ہے، جہاں حفیظ جلندری نے ایمان افروز لکھا ہے کہ جب آقا دو جہاں صحابہ کو لے کر بدر میں پہنچے تو گرمی میں نے آپ کو بتا دی، تو جب انہوں نے روزے رکھے ہوئے تھے تو حفیظ جلندری فرماتے ہیں کہ یہ تشنہ لب جماعت، ہونٹ سوکھے تھے، پیاس لگی تھی، یہ تشنہ لب جماعت یہاں پہ رک گئی، آ کر دعا کی سامنے صحرا نے، دعا کی دامن صحرا میں جو جل کے آگ کی طرح ہو جاتا تھا، دعا کی دامن صحرا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہ اے صحرا کو آتشناک چہرہ بخشنے والے، اے صحرا کو آتشناک چہرہ بخشنے والے، رخ خورشید کو کرنوں کا صحرا بخشنے والے، خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا، خبر کیا تھی ملے گی میرے یہ سعادت میرے دامن کو، بڑھایا جائے گا فرش عبادت میرے دامن کو، تیرے محبوب کے پیارے، یہاں خبر کیا تھی؟ یہاں تیرے غازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے اور غازی آ کے ٹھہریں گے، خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو، بنایا جائے گا فرش عبادت میرے دامن کو۔ اگر اب میرے دامن سے، یہ صحرا کی دعا ہے، اگر اب میرے دامن کے سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی، مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی، برائے چند ساتھ ابر بارہ بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے رب۔ دعا صحرا نے مانگی، دامن امید پیدا کر، یکا یک آسمان پہ ابر بارہ چھا گیا آ کر،
انہی کی منتظر تھی غالباً شان الہی بھی کہ پیاسے تھے محمد بھی محمد کے سپاہی بھی۔ مدینے کی بلندی سے جو رحمت کی گھٹا آئی، مدینے کی بلندی سے جو رحمت کی گھٹا آئی تو استقبال کو فردوس سے ٹھنڈی ہوا آئی۔ یہ ریگستان جو ایک بوند پانی کو ترستا تھا، اسی پر آج بادل چھا گئے تھے، مینہ برستا تھا، اسی پر آج بادل چھا گئے تھے، مینہ برستا تھا۔ اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ جو ریت تھی وہ فرش بن گیا، وہ جو ریت تھی وہ فرش بن گیا، اور جو رکڑا تھا جہاں کفار نے قبضہ کیا تھا وہ دلدل بن گئی، وہ سب کیچڑ تھا، وہ سب کیچڑ تھا۔ اس حال میں صبح ہوئی، اس حال میں صبح ہوئی، اس حال میں صبح ہوئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جگایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جگایا نماز کے لیے، نماز پڑھی گئی، نماز ادا فرمائی، میرے آقا نے جماعت کروائی، نماز ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر وعظ فرمایا۔ اب نماز کے بعد سحری کی وقت اٹھے، سحری کی، پھر جماعت ہوئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر وعظ فرمایا، اور پھر صفیں درست کی، پھر صفیں درست گئی۔ وہ کفار جو ساری رات ہلڑ بازی کرتے رہے، ناچتے رہے، ناچ گانے ہوتے رہے، شرابیں پی جاتی رہی، 10 اونٹ روزانہ ایک سردار ذبح کرتا تھا اور اس کا گوشت فوج کو کھلاتا تھا۔ اندھے شراب کے نشے میں ہو چکے تھے، ساری رات ہلڑ بازی ہوتی رہی، ناچتے رہے، بھونکتے رہے، گاتے رہے، اس طرح ساری رات وہ بے آرامی میں رہے۔ یہ آقا دو جہاں کے غلام ساری رات سوتے رہے، اور مصطفیٰ کے دست اقدس اٹھے تھے، پردے اٹھے تھے، یہاں راز و نیاز کی باتیں خدا سے ہوتی رہی، راز و نیاز کی باتیں خدا سے ہوتی رہی۔ اب آگے چل کے وہ اس دعا کا بتاتے ہیں، جب صبح آقا دو جہاں نے صفیں درست فرمائیں، صفیں درست کی، اور تیر کے ساتھ آپ کے دست اقدس میں تیر تھا، صفیں بالکل کہ کوئی تل بھر آگے یا پیچھے بڑھنے نہ پائے، آگے پیچھے نہ ہو، خبردار شور نہ کرے کوئی، کسی کو بولنے کے بھی اجازت، سب خاموش ہو جائے، سب خاموش ہو گئے، صفیں درست ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا ادھر سے کوئی پہل نہ کرے، ادھر سے کوئی پہل نہ کرے، آگے نہیں بڑھنا۔ کفار جب آگے آئیں گے، قریب آ جائیں تو انہیں تیر سے روکو، تیر سے روکو۔ سب سے پہلے دونوں صفیں درست ہو گئیں، اور جب ایک دوسرے کو پہچانا، قریب آ گئے، وہ بھی قریب آ گئے، ایک دوسرے کو دیکھا۔ حضرت عمر تھے، ان کا ماموں کفار کی طرف تھا، ادھر ابو بکر صدیق تھے، بیٹا کفار میں تھا، ادھر حذیفہ تھا، بیٹا حذیفہ تھا، ادھر اس کا باپ عتبہ بن ربیعہ تھا، اور وہ لشکر کا سردار تھا۔ جب اپنے خون کے رشتے آنکھوں کے سامنے آئے تو اس لیے میرے آقا نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئتم بہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ بخدا اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی مال اولاد جان سے مجھ کو اپنے سب سے قریب نہ کر لے، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ عبد الرحمن وہاں سے نکلا، مقابلے کو ابو بکر صدیق تشریف لے گئے، مقابلے کو ابو بکر تشریف لے گئے۔ بعد میں جب مسلمان ہو گیا، ان کا بیٹا عبد الرحمن مسلمان ہوا، انہوں نے ایک دن یہ عرض کیا، ابا میدان بدر میں جب جھمسان کا رن پڑا تھا تو میری تلوار کی زد میں آپ کتنی مرتبہ آئے تھے، میں باپ سمجھ کے ہاتھ کو روک لیتا تھا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا وہ تو تھا، ہاتھ روک لیتا تھا، اگر میری تلوار کی زد میں تو آ جاتا خدا کی قسم میں تجھے زندہ نہ چھوڑتا، اس لیے کہ تو میرے آقا کا بے ادب تھا، میرے آقا کا تو دشمن تھا، میں تجھے کبھی معاف نہ کرتا۔ اور جب یہ سب کچھ ہو گیا، سب سے پہلے وہ شخص، ایک حکیم بن حزام کا قتل ہوا تھا، اس قبیلے کو بھی یہ کفار والے ساتھ لے آئے تھے کہ تمہارے بھائی کا بدلہ لیتے ہیں، تمہارے بھائی کا بدلہ لیتے ہیں۔ جب بدر میں پہنچے تو پتہ چلا ابو سفیان کا قافلہ واپس چلا گیا، وہ تو خیریت سے نکل گیا،
تو وہ دو قبیلے تو واپس چلے گئے کہ ہمیں قافلے کے لیے لائے تھے، اب وہ قافلہ تو اس کی زد سے نکل گیا ہے خیریت کے ساتھ، اب ہم واپس جاتے ہیں، وہ انہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ اور تیسرا قبیلہ وہ تھا، ان کا بھائی قتل ہوا تھا اہل مدینہ میں سے کسی سے، تو انہوں نے کہا کہ اسے کہا کہ تمہارا بھائی قتل ہوا ہے، چلو تم ان کے مقابلے کے لیے جاؤ۔ وہ آ گیا جیسے بھائی کے خون کا دعویٰ تھا، اس نے آ کے حلم مبارز ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا، تو حضرت عمر کا غلام پہلے نکلا، اور وہ حضرت ابو عبیدہ وہ تشریف لے گئے۔ اس نے اس طرح اپنے آپ کو خود پہنا ہوا تھا کہ گویا سارا لوہے میں غرق تھا، صرف اس کی ایک آنکھ ننگی تھی، آنکھ۔ حضرت ابو عبیدہ نے تاک کر اس کی آنکھ میں برچھی ماری جو اتنی گہری چلی گئی کہ وہ لاش پہ پاؤں رکھ کے اس طرح کھینچ کے واپس نکالی تھی، اس کو دندانے پڑ گئے تھے۔ عتبہ آیا مقابلے میں، وہ سردار لشکر تھا، کوئی خود پورا نہ آیا تھا، وقت کم ہے اس لیے میں نے شارٹ کر دی، کوئی خود پورا نہ آیا تھا، سر اس کا بڑا تھا، آخر زمین پہ سر پہ کپڑا لپیٹا اور شتر مرغ کے پر اس نے اپنے سر پہ سجائے، یہ سرداروں کا گویا امتیازی نشان ہوا کرتا تھا۔ وہ آیا میدان میں اپنے بھائی اور بیٹے کو ساتھ لے کر اور مبارز طلبی کی۔ آقا دو جہاں نے تین انصاریوں کو بھیجا اہل مدینہ کو، اس نے حسب نسب پوچھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے جوڑ کے نہیں، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں، ہمارے جوڑ کے وہ بھیجو جو ہمارے جوڑ کے ہوں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا، حکم دیا، وہ انصار واپس آ گئے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ نکلے، پھر حضرت حمزہ نکلے، پھر حضرت ابو عبیدہ نکلے، اور حضرت عبید اللہ نکلے۔ تینیں جب سامنے گئے تو انہوں نے حسب نسب پوچھے، انہوں نے کہا ہاں اب ہمارا جوڑ۔ حضرت حمزہ نے عتبہ کو قتل کر دیا، جو سردار لشکر تھا، وہ شتر مرغ کے پروں سمیت وہ واصل جہنم ہو گیا۔ اور اس کے بیٹے شیبہ کا مقابلہ حضرت علی المرتضیٰ تھا۔ میں وقت کمی کے باعث وہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہاں حفیظ جالندری فرماتے ہیں، ادھر حمزہ کے ہاتھوں عتبہ فرش خاک پر لیٹا، ادھر حمزہ کے ہاتھوں عتبہ فرش خاک پر لیٹا، علی سے تھا ادھر تیغ آزما مقتول کا بیٹا، مقتول کا بیٹا، پدر کا خون سے منہ ہو گیا غصے میں لال، اس کے سامنے اس کا باپ مر چکا تھا، اب اس کی آنکھوں پہ خون اتر آیا تھا۔ وہ تابڑ توڑ حضرت علی المرتضیٰ پہ حملے کرنے لگا، حملے پہ حملہ، وار پہ وار کیے جا رہا تھا۔ پدر کے خون سے منہ ہو گیا غصے میں لال اس کا، بڑھ اٹھا بدن پر مثل شعلہ بال اس کا۔ علی اس شان سے روک رہے تھے اس کے بالوں کو کہ ہوتا تھا تعجب نوجوان پر پختہ کاروں۔ یکا یک وار خالی دے کے حیدر کو جلال آیا کہ نازک وقت گزرا جا رہا ہے، یہ خیال آیا، کیا نعرہ ہمارا بھی تو لیے ایک وارو کافر، سنبھل دیکھ یہ آئی اللہ کی تلوارو کافر، صدائے شیر حق سے چھائی ہیبت قلب دشمن پر، سپر اٹھنے نہیں پائی کہ آئی تیغ گردن پر، نہ دبائی دیکھنے والی نگاہوں نے بھی آگاہی، کب اٹھی کب گری کیسے پھری تیغ ید اللہ، کمال ضرب پر حمزہ کے منہ سے مرہا نبا نکلی، صف اسلام سے اللہ اکبر کی صدا نکلی۔ اس نے واصل جہنم کر دیا، ابو عبیدہ زخمی ہو گئے، اس کے ہاتھوں زخمی ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اٹھایا اور آکے آقا دو جہاں کے پاس لٹا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نگاہ اس کی طرف کی تو ابو عبیدہ نے عرض کی، آقا کیا میں شہادت سے معروم رہا؟ سوچو اس بات کو، اس کی خواہش شہادت کی تھی، زندہ رہنے کی نہ تھی، اس منصب پہ فائز ہونے کی اس کی خواہش تھی۔ آقا دو جہاں نے جب اس کا ارادہ دیکھا فرمایا ہاں تو نے شہادت پائی، اگر زندگی چاہتا تو مبارک لگتا سارے زخم مندمل ہو جاتے۔
جیسے ہو رہے تھے، جیسے دوسروں کے ہو رہے تھے۔ اس نے اشارہ کیا میرے آقا کے قدموں مبارک پر، اس نے سر رکھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گئے، منصب شہادت پہ فائز ہو گئے۔ خدا کی عزت کی قسم، فرشتوں کا جلوس تھا جو اس کی روح کو لے کے آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ اور اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر عام حملے کا حکم ہو گیا، عام حملے کا حکم ہو گیا۔ ادھر سے گڈ مڈ ہو گئے، دشمن اور صحابہ آپس میں گڈ مڈ ہو گئے۔ اب عام حملہ شروع ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ میدان جنگ میں بھی جاتے تھے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے کے لیے بھی آتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ، سعد بن اوس کے جو سردار تھے، وہ آقا دو جہاں کے اس مسجد عریش پر اس چھپر کے سامنے پہرا دے رہے تھے، یہ خیمے کے سامنے پہرا دے رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ ادھر بھی تھے، ادھر بھی تھے، ادھر بھی آتے، ادھر بھی جاتے۔ اب عبد الرحمن بن عوف نے ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سنایا، یہاں بیان کیا کہ جب گمسان کا رن پڑا تھا، ادھر ادھر تلواریں چل رہی تھی، اپنے پرائے کی تمیز نہ تھی۔ اس گمسان کے رنگ میں نظر آئیں مجھے دو سادہ و معصوم تصویریں، نظر آئیں مجھے دو سادہ و معصوم تصویریں۔ ابھی نو عمر تھے، دونوں کے ہاتھوں میں تھی شمشیریں، بہت شائستہ خوش اتوار، کم عمر و حسی دونوں، فرشتوں کی طرح آئے تھے بالائے زمین دونوں۔ میں اپنے حالت پر نہ کچھ سوچنے پایا کہ ایک جانب سے لڑکا دوڑ کر میری طرف آیا، نہایت رازداری سے نشان ابو جہل کا پوچھا، چچا ابو جہل کہاں ہے؟ شبات اور حلیہ اور موجودہ نشان پوچھا۔ میں نے کہا برادر زادے کیا کرے گا؟ ابو جہل کو سے ملنا ہے، کون ہے تو اور کیا کہنا؟ اس نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ وہ دو بچے تھے، ایک موز تھا دوسرا معاذ تھا، اور افرا کے بیٹے تھے۔ مدینہ میں جب پتہ چلا کہ حضور بچوں کو نہیں ساتھ لے کے جا رہے، وہ بچے چھپ گئے۔ جب لشکر چلتا وہ پیچھے پیچھے چلتے، جب قیام کرتا وہ چھپ کے بیٹھ جاتے، جب دوسرے دن چلتا وہ پیچھے پیچھے چلتے، جب لشکر رات کو قیام کرتا پھر وہ دور چھپ کے بیٹھ جاتے اور قیام کرتے۔ اس طرح میدان جنگ میں پہنچ گئے اور چھپے رہے۔ جب گمسان کا رن پڑا، وہ لڑکے تلواریں لے کے دونوں آئے اور میدان میں کود گئے۔ اب عبد الرحمن عوف نے اشارہ کیا، وہ سامنے پہرا دے رہا ہے، گرد اس کے فوج کا دستہ۔ وہ کہنے لگے وہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا رستہ، وہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا دستہ۔ دونوں باز کی طرح جھپٹے اور ابو جہل کو قتل کر کے واسطے جہنم کر دیا، اور خود بھی دونوں شہید ہو گئے۔ یہ تو حالات تھے جو میدان جنگ کے تھے، یہ تو حالات تھے۔ ابھی ایسے جیسے دیگ میں سے ایک چاول چکھا حضرت بلال نے، وہ امیہ بن خلف جس کے یہ غلام تھے اور جو اسلام کا بدترین دشمن تھا، حضرت بلال نے اسے دیکھ لیا اور صحابہ کو خبر کر دی۔ عبد الرحمن بن عوف نے کسی زمانے میں اس سے معاہدہ کیا تھا کہ جب تم مدینے میں آؤ گے تو میں تیری جان کا ضامن ہوں گا۔ وہ اسے لے کے پہاڑ پہ چڑھ گئے، صحابہ پیچھے پہاڑ پہ چڑھ گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہو گئے، وہ ان کے قدموں میں لیٹ گیا، پیروں کے نیچے ٹانگوں کے بیچ میں لیٹ گیا، لیکن صحابہ نے ہاتھ بڑھا کر اس بدبخت کو اس نے اپنا بیٹا آگے کر دیا، صحابہ نے اسے بھی مار دیا اور پھر اسے بھی قتل کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف کی یہاں سے ٹانگ زخمی ہوئی جس کا نشان مدتوں قائم رہا، اس بدبخت کو واصل جہنم کر دیا، ہر کافر واصل جہنم ہوا۔ اور یہاں انہوں نے سپر ڈال دی، کفار چن کے قتل ہوتے رہے، ادھر تو میدان جنگ اس طرح سجا تھا، اس طرح سجا ہوا تھا۔ ادھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جب یہ میدان جنگ میں عام حملہ شروع ہوا، آقا دو جہاں نے سجدے میں سر ڈال دیا۔ آپ نے دست اقدس اٹھائے، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں میں اوپر کھڑا تھا، سعد بن معاذ فرماتے ہیں آپ کی کمنی بے خودی کا علم تھا،
آپ کی کملی مبارک چادر مبارک جب وہ کندھے سے گر جاتی آپ پھر اٹھا لیتے، پھر گر جاتی پھر اٹھا لیتے۔ محویت کا عالم تھا، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے تھے، ہاتھ سر سے اونچے تھے، آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ جس کے گھر قبولیت مرادیں مانگنے آئے وہی اس وقت سجدے میں پڑا تھا ہاتھ پھیلائے، وہی اس وقت سجدے میں پڑا تھا ہاتھ پھیلائے۔ الہی یہ بندے ہیں تیری راہ میں حاضر، وہ ہیں سر بکف ہو کر شہادت گاہ میں حاضر۔ تیرے قرآن کی آیات ہیں ان کی زبانوں پر، مدار قسمت توحید ہے ان چند جانوں پر۔ اگر یار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، زمین پر کون ہے پھر دین حق کو پوچھنے والا؟ الہی آج وہ عہد لیلۃ المعراج پورا کر، محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے آج پورا کر، محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے آج پورا کر۔ الہی یہ 313 کی کل پونجی جو میں مکے میں تیار کرتا رہا، جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کھا کر میں تیار کرتا رہا، یہ شیب ابی طالب قلعے میں قید بند کی صحبتیں سہ سہ کر میں تیار رہا کرتا رہا، آج یہ پونجی تیری بارگاہ میں پیش کر دی ہے۔ انہیں یہاں تک لانا میرا کام تھا، ان کی لاج رکھنا باری تعالیٰ تیرا کام ہے۔ اب ان کی لاج رکھنا تیرا کام ہے۔ محویت کا عالم اس طرح تھا، محویت کا ادھر قرآن میں آتا ہے، ادھر قرآن میں آتا ہے جب آقا دو جہان ہے دعا مانگتے مانگتے حالت نوبت یہاں تک پہنچ گئی، نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ آقا دو جہان نے اپنے دست اقدس نیچے کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وحی آئی، سورہ انفال اٹھا کے دیکھو، وحی آئی کہ ھذا یمددکم ربکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اے محبوب اب دعا مانگنا بند کر دے، 1000 فوج بھیج رہا ہوں، 1000 فرشتہ بھیج رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی وحی آئی 1000 فرشتہ بھیج رہا ہوں۔ اب آپ نے اپنے دست اقدس پھر بھی نیچے نہیں کی ہے، دعا جاری تھی، دعا جاری تھی۔ محویت کا عالم تھا، جب ہاتھ نیچے نہیں کیے کفار کتنے تھے؟ 1000 تھے، 1000 فرشتے کافی نہ تھے، لیکن ہاتھ اٹھے ہوئے تھے۔ بعد میں پتا چلا یہاں منظر ہی کچھ اور تھا، یہ مانگنے والا جانتا تھا یا جس سے مانگا جا رہا تھا وہ جانتا تھا۔ یہ راز دونوں کے درمیان مابین تھا، ہم اس راز تک نہیں پہنچ سکتے۔ 1000 کی خوشخبری آئی، ہاتھ نیچے نہیں کیے۔ دوسری وحی آئی ربکم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ اے محبوب 3000 فرشتے بھیج رہا ہوں، کیا کافی ہیں؟ 3000 فرشتے، 1000 کو چھوڑ 3000 بھیج رہا ہوں، لیکن دست اقدس تھے ابھی نیچے آنے کا نام نہیں لے رہے تھے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے۔ اب تیسری وحی آئی، رب العزت نے فرمایا ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ، ہماری محبوب ہاتھ نیچے کر لے، 5000 فرشتے بھیج رہا ہوں، 5000 کا لشکر بھیج رہا ہوں۔ اب اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے جب 5000 فرشتوں کا وعدہ ہوا، دست اقدس نیچے پھر نہیں کیے، اور اب خدا کی ذات کو علم تھا کہ مانگا کیا جا رہا ہے اور جس سے جو مانگ رہا وہ کون ہے۔ مطلب یہ تھا آج کہ باری تعالیٰ فرشتوں کی مدد ابراہیم کے لیے آئی جب آپ سے نمرود میں تھے، فرشتوں کی مدد حضرت نوح کے لیے آئی ابھی جو اب کشتی میں تھے، فرشتوں کی مدد اسماعیل کے لیے آئی جب چھری کے نیچے تھے، فرشتوں کی مدد یوسف کے لیے آئی جو ابھی وہ کنویں میں تھے، فرشتوں کی مدد حضرت یعقوب کے لیے آئی، فرشتوں کی مدد حضرت یونس کے لیے آئی جب مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ وہ کوئی خلیل اللہ تھا، کوئی ذبیح اللہ تھا۔ باری تعالیٰ میں وہ نہیں ہوں، میں محمد مصطفیٰ ہوں، میں تیرا محبوب ہوں، ان فرشتوں کی مدد میں نہیں مانگ رہا۔ رب العزت نے فرمایا اے فرشتوں جاؤ صحابہ کی مدد کے لیے، محمد کے لیے میں آ رہا ہوں، مصطفیٰ کے لیے میں آ رہا ہوں، مصطفیٰ کے لیے میں آ رہا ہوں۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، اس کے علاوہ کوئی مائی کا لال ترجمہ کر کے دکھائے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، اے فرشتوں صحابہ کے لیے جاؤ، مصطفیٰ کے لیے میں آ رہا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، یہی مانگا جا رہا تھا، یہی مانگا جا رہا تھا
یہی مانگا جا رہا تھا، تجھ سے تجھ سے مانگ لیا، تجھ سے مانگ لیا۔ کس نے مانگا؟ مصطفیٰ نے۔ سب پردے اٹھ گئے، سب پردے اٹھ گئے۔ اب پتہ چلا کہ یہ کبھی یہ محبوب ہے، کبھی وہ محبوب ہے، کبھی یہ محب ہے، کبھی وہ محب ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال سے لطف و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔